حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے. خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے. غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری، تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی، سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا، بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا، پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو. تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے، اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، پھر آپ آنے دیں. آپ کیفیت دیکھیے، خندق کھودی جا رہی ہے، غربت کا یہ عالم ہے، بھوک کا یہ عالم ہے. بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں صحابہ سے. میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں، طالب علموں سے، دینی طالب علموں سے یاد رکھنا مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے، لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ کی ہوتی ہے. رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی، صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا. اٹھ فریدا ستے آتے جھاڑو دے مسیت، تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. لیکن نا اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں، یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے. چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نا تھوڑا، مجھے دو نا کدال لاؤ میں توڑتا ہوں. حضور اترے. اب جوان میری بات پہ غور کریں گے. حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے، پر حضور اترے چٹان توڑنے کو. اور جب پہلی ضرب لگائی نا، جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، پہلی ضرب لگائی، ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا، مکہ بھی فتح نہیں ہوا، ابھی قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے، لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا، فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا، ایران بھی دے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا. کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا. کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی. حضور نے وصال ظاہری فرمایا. جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے، اور جب روم کی، ایران کی، یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی، ملک فتح ہو گیا، اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی. بھائی آپ آگے تو بڑھیں، آگے تو بڑھیں. یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا، مایوس رہنا، میں کر کچھ نہیں سکتا، ہو کچھ نہیں سکتا. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، آج پستی میں چلے گئے. تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ، جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے. جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے، وہ تو کنتم خیر امت میں داخل ہے. اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ان کو خوش کریں، خوشخبری دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا، مایوس نہ کرنا. تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں آگے بڑھنے.